لوگوں کو یہ تھا کہ رشتہ داری کی وجہ سے حضور پاک نے علی کو اتنا قریب کیا ہوا ہے. جب بھی کوئی خاص بات ہوتی تو حضور مولا علی کو ہی پکارتے، تم آؤ. لوگوں کو یہ بات گوارا نہیں تھی، دل میں بغض رکھتے تھے، سمجھتے تھے کہ بھائی ان کا یہ چچا زاد بھائی ہے تو اسی کو اہمیت دیتے ہیں، ہم کو تو اہمیت دیتے نہیں ہیں. حالانکہ آپ نے یہ بات بھی صحابہ کو سمجھا دی تھی کہ دیکھو بھائی علی کا اور میرا معاملہ جو ہے اللہ تو اوپر بیٹھا ہے اور وحی وغیرہ بھیجنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ کرو یہ کرو یہ کرو، آرام سے بیٹھا ہوا ہے. جو زمین پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو حق بات بتانے کے لیے حوصلہ چاہیے. کیوں؟ ان کے آگے پیچھے جو لوگ ہیں وہ دشمنی کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی تھی کہ علی کی ولایت کا اعلان کر دو. آپ نے حکمتاً خاموشی اختیار کیے رکھی. پھر دوبارہ قرآن میں اللہ نے وہ بات جو ہے ذرا سختی سے بیان کی اور جو ہماری طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے بات، اس بات کو بتا دو لوگوں کو. اگر وہ بات آپ نے نہیں بتائی تو فرض نبوت ادا نہیں کیا. پھر کہا کہ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں، ہم آپ کی عزت کے محافظ ہیں، آپ بتائیں. تو لوگوں کی طرف سے حضور کو بھی پریشانی تھی نا کہ کیا ہوگا کیا. مثلاً یہ کہ سب لوگوں کو اگر ظاہر شاہ سے نفرت، ظاہر شاہ سے کسی کی بنتی نہیں، اشفاق کو بھی ظاہر شاہ سے نفرت، اخلاق کو بھی، امجد کو بھی، ندیم کو بھی، فرید کو بھی، سب کو نفرت. اب آ جائے اللہ کا پیغام، اللہ کہے کہ ظاہر شاہ کی عظمت بیان کرو. اب وہ زبان سے تو کہہ دے کہ بھئی اللہ ظاہر شاہ کی عظمت بیان کر رہا ہوں میں، ان کی تعظیم کرو، لیکن جن کے دلوں میں کدورتیں اور نفرتیں اس کے لیے پھیلی ہوئی ہیں وہ تو نہیں مانیں گے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی کا خونی رشتہ تھا، آپ کے چچا زاد بھائی تھے، حضور کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. دوسری بات یہ تھی کہ اسلام قبول کرنے والوں میں قریش شامل نہیں تھے سوائے چند ایک کے. دیگر جو قبائل تھے، خاص طور پر بنو امیہ، یہ بھی قریش میں سے ہی تھا، تو یہ ان کی تعداد زیادہ تھی اسلام قبول کرنے والوں میں. یہ عربوں کا اور پٹھانوں کا کلچر ایک ہی جیسا ہے تقریباً. یہ پٹھانوں کے یہاں بھی دشمنیاں پالتے ہیں، وہ دشمنیاں جو ہوتی ہیں وہ نسل در نسل چلتی رہتی ہیں. یہ عربوں کے یہاں پر بھی یہی ہے، ان کے یہاں بھی دشمنیاں پالتے ہیں، نسل در نسل چلتی رہتی. لوگوں کو یہ تھا کہ رشتہ داری کی وجہ سے حضور پاک نے علی کو اتنا قریب کیا ہوا ہے. جب بھی کوئی خاص بات ہوتی تو حضور مولا علی کو ہی پکارتے، تم آؤ. لوگوں کو یہ بات گوارا نہیں تھی، دل میں بغض رکھتے تھے، سمجھتے تھے کہ بھئی ان کا یہ چچا زاد بھائی ہے تو اسی کو اہمیت دیتے ہیں، ہم کو تو اہمیت دیتے نہیں ہیں. حالانکہ آپ نے یہ بات بھی صحابہ کو سمجھا دی تھی کہ دیکھو بھئی علی کا اور میرا معاملہ جو ہے یہ یوں ہی سمجھو جیسے موسیٰ اور ہارون کا رشتہ تھا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہارون کو موسیٰ کا مددگار وصی بنایا تھا. یہی طریقہ جو ہے میرے ساتھ اور علی کے ساتھ اللہ نے کیا کہ علی کو میرا وصی بنایا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہارون نبی تھا اور اب نبوت ختم ہو چکی ہے، تو علی میرا وصی ہے اور ولی ہے. جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر نہیں کہی. حجۃ الوداع ختم ہو گیا، اب جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ، راستے میں مدینہ کے راستے میں ایک مقام آیا غدیر، وہاں پر پڑاؤ ڈالا کہ چلو یہاں آرام کر لیتے ہیں رات کو، صبح پھر دوبارہ روانہ ہو جائیں گے. اب پڑاؤ وغیرہ جب ڈل رہا تھا تو وہ صحابہ کی چند صحابہ تھے
سارے تو نہیں آئے تھے نا مکے سے، جو چند مدینے سے گئے تھے وہی جا رہے تھے مدینہ، مکی والے مکے میں رہ گئے، اب وہ چند صحابہ تھے، ان میں آپس میں لڑائی ہو گئی، تو اس وقت پھر یہ فرمایا من کنت مولاہ وھذا علی مولاہ۔ لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی اتنی اہم بات ہوتی تو حجۃ الوداع کے موقع پر کیوں نہیں کہی؟ صحیح ہے نا؟ جس طرح عالم غیب کی باتیں تھیں وہ سرکار نے اپنے گھر بیٹھ کے نہیں کہیں، کوٹری شریف میں نہیں کہیں، کراچی میں نہیں کہیں، لاہور میں نہیں کہیں، فیصل آباد میں نہیں، اسلام آباد میں، پنڈی میں نہیں کی، کہیں نہیں کی۔ وہ انگلینڈ تشریف لاتے یہاں آ کر کے کی۔ جب ہم نے وہ عالم غیب کی باتیں پاکستان کے ذاکرین کو بتائیں تو منافقین نکلے، انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے تو نہیں کی، جو ہمیں تعلیم بتائی ہے ہم تو وہی کریں گے، اور صحابہ نے بھی وہی کیا۔ اب حجۃ الوداع کے موقع پہ تو سارے تھے، لنگڑے لولے اندھے بہرے سارے صحابی تھے وہاں پہ۔ اگر وہاں پر یہ بات بیان ہو جاتی تو ہو سکتا ہے فتنہ اور فساد ہوتا۔ اب آپ کہیں گے لے ایسے فتنہ فساد ہوتا؟ یقین کریں جب بھی حضور نے اپنی زبان مبارک کھولنا چاہی مولا علی کے حق کے لیے، اس وقت جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کیا صحابہ نے۔ تو جب آخری لمحات تھے، عالم نزع تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کاغذ اور قلم منگواؤ میں نصیحت کر دوں۔ تو ان کو پتہ تھا نا سب کو۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے کہ جی سب سے پہلے لفظ تو یہ کہے کہ ان پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، کہ ان کے اوپر ہیجان کی کیفیت طاری ہے بیماری کی وجہ سے۔ ہیجان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب آدمی اپنے دماغ کی سدھ بدھ کھو چکا ہوتا ہے اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ہیجان کی کیفیت۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہیجان کی کیفیت میں بول رہے ہیں، پتہ نہیں کیا غلط سلط بول دیں گے۔ اچھا، پھر دلیل انہوں نے یہ دی کہ دین مکمل ہو چکا ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، تو اب ہمیں رسول اللہ کی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب بولنے سے پہلے ہی اتنی شدت ہو گئی تو معلوم یہ ہوا کہ ان کو اندازہ تھا کہ کیا بولیں گے۔ جب دین مکمل ہو گیا ہے تو دین کی بات تو نہیں کریں گے، سوچیں، دین مکمل ہو گیا ہے، دین کی بات تو نہیں کریں گے، قرآن آپ کے پاس آ گیا ہے، کسی وحی کا بھی ذکر نہیں کریں گے، تو اب کیا کہیں گے؟ اب تو علی کی بات ہونی تھی، اب تو رسول اللہ مولا علی کے بارے میں فرماتے، کریں نہیں۔ تو کتنا ادب تھا ان کے اندر۔ آپ حدیث پڑھ کے دیکھیں، بخاری شریف میں بھی ہے، جو حضور کے چچا تھے ابن عباس، وہ آئے اپنے بالوں میں مٹیاں ڈالتے ہوئے کہ عمر تو نے تباہ کر دیا ہم سب کو، عمر تو نے تباہ کر دیا۔ اب میں اگر عمر بن خطاب کے بارے میں کچھ کہوں تو لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور کے چچا ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہیں، ابن عباس، یہاں تک کہ انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے، قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی ہے ابن عباس۔ جا کے پوچھیں کسی یعنی عالم سے جو اندر اور باہر کا عالم ہو، وہ آپ کو بتائے گا کہ کتنی اہمیت ہے۔ سب سے زیادہ ایکوریٹ جو تفسیر ہے قرآن مجید کی شریعت کی، وہ ابن عباس کی تفسیر ہے۔ لیکن جو بھی حضور کے خاندان والا آیا نا، تو اس مسلمانوں نے اس کو رد کر دیا۔ سنی آپ نے کہیں کہ ہاں جی ہم ابن عباس کی تفسیر لے کے آئے۔ یہ جو پورا مڈل ایسٹ کا خطہ ہے، یہاں پر سب سے زیادہ جو پاپولر تفسیر ہے قرآن کی، وہ ابن کثیر کی ہے۔ شام چلے جائیں تو وہاں پر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، مصر چلے جائیں وہاں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر تھی قرآن مجید کی جس کو تاویل کہا گیا، وہ لکھی تھی ملا علی قاری نے۔ میں تو حیران ہو گیا جب میں نے ملا علی قاری کی تفسیر پڑھی، میں تو حیران ہو گیا کہ اس کے اندر اکثر باتیں وہ تھیں جو سرکار نے فرمائی ہیں۔ باقاعدہ ملا علی قاری نے ذکر قلب کے حوالے دیے ہیں، ذکر قلب کا کہا ہے۔ جیسے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کی اگر آپ تفسیر دیکھیں ملا علی قاری کی،
تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ذکر زبانی لسانی ذکر کی طرف اشارہ نہیں ہے. انہوں نے لکھا ہے ھذا نقطہ دقیق الی حصول الذکر القلب، کہ یہ بڑا پیچیدہ نقطہ ہے اور یہ ذکر قلب حاصل کرنے کی طرف اشارہ ہے. اچھا، میرے پاس مجھے کہیں سے ہاتھ لگ گئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر قرآن، تو وہ میں نے پڑھی، مجھے تو بڑا مزہ آیا. ان کی جو تفسیر قرآن ہے، کیونکہ حضور کے چچا تھے. اب چچا ہونے میں ایک فائدہ یہ تھا ان کے لیے کہ کوئی عام اگر صحابی ہوتا ہے تو اس کو ہوتا ہے تھوڑا سا روب اور دبدبہ ہوتا ہے نا، کہ وہ بار بار حضور کو جا کر کے اگر پوچھے تو اس کو ڈر بھی لگتا ہے. اب یہ چچا تھے، یہ پہنچ جاتے تھے، یا رسول اللہ اس آیت کو تو پتہ ہی نہیں چلا کیا مطلب ہے. انہوں نے لکھا اپنی تفسیر میں کہ کسی تفسیر کو حجت کامل نہ سمجھ لینا کہ بھئی حضور نے اس کی یہ تفسیر بتائی ہے تو اس کا کوئی اور معنی نہیں ہو سکتا ہے، حضور نے صرف اس کا ایک معنی بتایا ہو اور کسی اور کو اس کا دوسرا معنی بتا دیا ہو. تو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نہ دنیا بولنے دیتی ہے، نہ ہی وہ ماننے والے ہیں وہ بولنے دیتے ہیں. جس طرح حضور خاموش رہے. بھئی یہ سنو، ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھے حضور پاک سے 2 طرح کا علم ملا، ایک تو تمہیں بتا دیا، دوسرا تم کو بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو. تو ان کو پتا ہوگا نا کہ اس علم کے بیان سے لوگ قتل ہو چکے ہیں. یہ جو عرب کے لوگ تھے حضور سے اتنے تنگ آئے ہوئے تھے، یہودی عورت کے ساتھ مل کے حضور کو زہر بھی دیا انہوں نے. اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ جو تھا نا، علی کو ماننا تھا. نبی کو تو سب نے مان لیا تھا، اللہ کو تو سب نے مان لیا تھا، مسئلہ تھا علی کا. علی کو جس نے مان لیا وہ سرخرو ہو گیا، اور جس نے علی کو نہیں مانا وہ ذلیل و رسوا ہو گیا، اور آج تک ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہے. ہم نے بھی پاکستان میں جب سرکار کی محبت کی باتیں کی تو ہمیں بھی نہیں لوگوں نے آگے بڑھنے دیا. ہم نے کیا بگاڑا تھا کسی کا؟ ہماری کسی سے کیا دشمنی تھی؟ ہماری اہل خانہ سے یا آل سے؟ آل کو تو ہم شکل سے ہی جانتے تھے، نہ ہمارا آل کے ساتھ کبھی اٹھنا بیٹھنا ہوا. بھائی جب ان سے کوئی ہے ہی نہیں، تعلق نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے. تھے بہت سے لوگ جو ان کے آگے کتے کی طرح پھرتے تھے، لیکن ہم کو تو سرکار سے فراغت نہیں تھی. سرکار سے فرصت ملے تو کہیں اور دیکھے آدمی. ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا ان سے، نہ ان کو جانتے تھے. میں نام سنا تھا کہ ہاں بھئی ایسے صاحب ہیں، ایسے صاحب ہیں. اب جب لینا دینا نہیں، جان پہچان نہیں، دور دور سے سلام دعا ہے. اگر کوٹری گئے ہیں وہاں پر بیٹھا دیکھ لیا، السلام علیکم وعلیکم، چلے گئے. TV, the place to connect with God.